ایک صلوات پڑھیں۔ آج نومبر کی 14 تاریخ ہے 2009 کی، اور ذوالقعدہ کی 26 تاریخ 1430۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مبارکہ آل عمران کی 4 آیتوں کی تلاوت کریں گے، 33، 34، 35، 36، 33، 34، 35، 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ذریۃ بعضها من بعض، واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ صلوات۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ نے آدم و نوح اور آل ابراہیم و آل عمران کو عالمین پر منتخب فرما لیا ہے۔ یہ ایک نسل ہے جس کا سلسلہ ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب عمران کی بیوی نے کہا کہ پروردگار، میرے شکم میں جو بچہ ہے میں نے اسے تیری خدمت کے لیے نذر کر دیا ہے، اب تو مجھ سے اس نذر کو قبول فرما لے۔ مگر جب انہوں نے بچی کو جنم دیا تو کہا کہ پروردگار، میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جیسے کہ ہم اس سے کئی بار اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جتنی آیات ہیں خود اپنی جگہ ایک مستقل حیثیت رکھتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ان کو گزشتہ آیات کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو تسلسل قائم رہتا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے کی آیتیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگرچہ سب اپنی اپنی جگہ مستقل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مربوط ہیں۔ جو آیت اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی، آپ حضرات کو یاد ہے، آیت نمبر 31 اور 32، جس میں اتباع اور اطاعت پیغمبر کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم۔ پھر کہا گیا تھا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو اطاعت و اتباع کا حکم، کس کی اطاعت اور کس کی اتباع؟ پیغمبر اسلام کی، دلیل محبت خدا قرار پائی۔ بعد کی آیتوں میں اب جناب آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ایک لفظ استعمال کیا گیا، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، منتخب کیا۔ یہ انتخاب اس اعتبار سے مربوط ہے گزشتہ آیت سے کہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں تو اللہ سے محبت کرنی ہے، اس میں پیغمبر اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تو اللہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ نبی کی اطاعت اسی لیے ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے، اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے پہلے بھی
کچھ افراد کو اپنے بندوں میں سے منتخب کر چکے ہیں، اور جن کو ہم منتخب کرتے ہیں ان کی محبت ہماری محبت قرار پاتی ہے۔ ان سے محبت کیجئے، ان کا اتباع کیجئے، ان کی پیروی کیجئے، اور ہمارا استفاء، ہمارا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ جن کو ہم نے چن لیا ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، اور جب وہ معصوم ہیں تو پیروی اور اتباع اور اطاعت صرف معصوم کی ہو سکتی ہے۔ مطلق اعلان اطاعت کا کسی کا نہیں ہو سکتا، یعنی ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کی اطاعت مطلقہ کریں جب تک وہ معصوم نہ ہو۔ کنڈیشنل اطاعت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی حکم خدا و رسول سے ہو سکتی ہے، لیکن غیر مشروط انکنڈیشنل اطاعت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر یہ نہیں کہ کب کرو اور کب نہ کرو، جیسے والدین کی اطاعت کے لیے کہا اس وقت تک اطاعت کرو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ کہیں۔ جیسے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہنے لگیں تمہارے پیرنٹس، تو بس تم اب فلا تطعہما، اب ان کی اطاعت نہ کرنا، خبردار۔ تو ان کی اطاعت کی حد کیا ہے؟ اس وقت تک ان کی بات مانو جب تک ان کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا نہ جائے۔ لیکن جب رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، تو نہیں کہتا کہ میری اطاعت اس وقت تک کرو اور اس وقت تک نہ کرو، نہیں، بس میری اطاعت کرو، بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں مت پوچھو کب کروں کب نہ کروں، بس ہمیشہ جب میں کہوں میری اطاعت کرو۔ واطیعوا الرسول، اسی طرح رسول کی بھی ہمیشہ تم کو اطاعت کرنی ہے۔ اب اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کب کروں رسول کی اطاعت۔ جیسے کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک جنبہ بشری قرار پایا اور ایک جنبہ جو ہے رسالت ہے، کہ بھی وہ نبی کی حیثیت سے جب بولتے تھے تو ان کی اطاعت ضروری ہے، اور کبھی وہ بشری حیثیت سے بات کرتے تھے اس وقت ان کی اطاعت ضروری ہے۔ ان کی سنت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جب بھی نبی تم کو کوئی حکم دے اس کی اطاعت کرنی ہے، مطلق اطاعت ہے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تم نبی کی اس وقت اطاعت مت کرنا اگر نبی ایسا کرے تو۔ ہمیشہ اطاعت ہے، اور انکنڈیشنل اطاعت جو اس بات کی دلیل ہے کہ انکنڈیشنل اطاعت صرف معصوم کی ہو سکتی ہے، جس سے کبھی کوئی ایسا گناہ نہ ہو، کوئی عمل ایسا نہ ہو، کوئی حکم اس سے سرزد ایسا نہ ہو جو حکم خدا کے مخالف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ملتی ہے اسی قرآن میں جہاں ایک اور گروہ ہے جس کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولی الامر کے مفہوم پر بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے قرآن نے۔ اگر اس اطاعت کے حکم کو اللہ نے مشروط رکھا ہو تو کہیے کہ اس سے مراد کوئی بھی غیر معصوم عالم ہو سکتا ہے یا حاکم ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ غیر مشروط ہے، اولی الامر کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتی انکنڈیشنل جب تک کہ اولی الامر معصوم نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولی الامر بھی اللہ کی استفاء سے ہوگا، اللہ جسے منتخب کرے گا۔ منکم سے کچھ لوگوں نے یہ غلط فہمی کچھ لوگوں کو پیدا ہوئی کہ منکم یعنی تم میں سے جو اولی الامر ہو تو ہم میں سے ہوگا، لہٰذا ہم میں سے ہوگا۔ بھئی تم میں سے تو پیغمبر اسلام بھی ہیں، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، تم میں سے ہے رسول، تو تم میں سے ہونے کا مطلب تم جیسا نہیں، استفاء۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا ہے آدم اور نوح کو اور آل ابراہیم کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر۔ کتنی پیاری آیت ہے اور کتنی عظیم ہے یہ آیت اس اعتبار سے کہ انسان اگر ان شخصیتوں کو نہ پہچانے تو وہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ خدا کو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ آل ابراہیم میں اب دیکھیں یہاں دو انبیاء کا نام لیا ہے، دیکھیں کیا بیلنس ہے، دو انبیاء کا نام لیا ہے اور دو کی آل کا ذکر کیا ہے۔ آل ابراہیم، اچھا آل ابراہیم کہنے کے بعد آل عمران کہا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب عمران جن کا یہاں ذکر ہے، کسی مفسر نے لکھا کہ یہ نبی تھے۔ کچھ لوگوں نے اس پر بحث کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے ثابت کرنے میں کہ جناب عمران نبی تھے۔ تو آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ 3 انبیاء اور ایک غیر نبی کا ذکر ہے، 2 انبیاء اور 2 انبیاء کی آل کا ذکر ہے، 2 افراد کی آل کا ذکر ہے، جن میں سے ایک نبی ایک غیر نبی ہے۔ تو یہ نبی غیر نبی کیوں؟ ایک بات یہ بھی ہے کہ آل عمران، عمران کے سلسلے میں 3 اقوال ہیں کہ کون عمران ہے۔ ایک قول ہے کہ جناب موسیٰ ہیں کہ والد ہیں، کیونکہ جناب موسیٰ بھی موسیٰ بن عمران ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب مریم کے والد ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کئی جگہ ان کے لیے خود بات کی آیت میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ عمران کی بیٹی ان کو کہا ہے، جناب مریم کو، بات کی آیت میں ان کی والدہ کو امرات عمران کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عمران جناب مریم کی والدہ جو ہے والد ہیں اور جناب عیسیٰ کے گویا کہ نانا۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں، اس لیے کہ ان کا نام عمران تھا۔ جو بھی ہیں تینوں کے تینوں، ان کے پاس منصب نبوت نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن مفسرین کی اکثریت چونکہ بات کی آیت فوراً آل عمران کا ذکر میں، یعنی عمران کا ذکر ہو رہا ہے، امرات عمران، تو اس کو مربوط سمجھتی ہے جناب عیسیٰ سے، اور چونکہ یہ آیتیں بھی اور پورا سورہ بھی جناب عیسیٰ ہی کے تعلق سے، اس لیے آل عمران کے لیے اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد، یعنی ظاہر ہے کہ خود ہمارے مکتب اہل بیت میں، تفسیر اہل بیت میں بھی یہی تفسیر ہے۔ البتہ کسی بھی ایک آیت کے ایک سے زیادہ مصادیق ہو سکتے ہیں، یہ تو طے شدہ ہے، اس وقت ہم اس بحث میں نہیں جا رہے۔ بات صرف یہ ہے کہ آل عمران کا ذکر آل ابراہیم کے بعد کرنے کی ظاہراً ضرورت نہیں تھی، اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں، اس لیے کہ جیسے ہی کہا آل ابراہیم، تو آل ابراہیم میں تو یہ آ گئے، خود ہی عمران خود آ گئے، اب آل عمران کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ عجیب بات ہے اور عجیب بلاغت ہے قرآن کی، ضرورت ہی نہیں تھی۔ جیسے کہا آل ابراہیم تو یہاں رک جانا چاہیے تھا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، تو اب آل عمران کا ذکر کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب دیں، ایک اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، شاید دونوں کا جواب ایک ہی ہوگا دونوں سوالوں کا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ذکر ہو رہا ہے 2 انبیاء کا، اب یہ ایک الگ مفہوم ہے، ہم اس طرف اس وقت نہیں جا رہے ہیں کہ انہی 2 انبیاء کو کیوں منتخب کیا۔ ممکن ہے صرف اس لیے کہ یہی دونوں انسانی نسل کا آغاز ہیں، انہی دونوں سے، پہلے حضرت آدم سے ہے، پھر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح سے ہے آغاز انسانیت، ممکن ہے اس کا سبب یہ ہو۔ لیکن جو سوال یہاں پیدا ہوتا بڑا، کہ جب انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے 2 کا، تو یہاں پیغمبر اسلام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا ومحمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے، یہ ہے خاص بات۔ اعتراض اس پہ کیا ہے بہت سے مفسرین نے کہ اگر آل محمد اتنے اہم ہیں تو اللہ نے آل محمد کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کہا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد علی العالمین؟ یہ 2 سوال ایک ساتھ ہو گئے۔ ان دونوں کا جواب یہ ہے، کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آل محمد نہیں کہا تو خود پیغمبر اسلام کا نام بھی نہیں لیا۔ اگر آل محمد نہ کہنے سے یہ ثابت ہو رہا ہے آپ کی نظر میں کہ آل عمران ان سے افضل ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اسی دلیل کو آپ یہاں اپلائی کریں گے اور یہ کہیں گے کہ آدم اور نوح پیغمبر اسلام سے افضل ہیں، اس لیے کہ ان کا بھی ذکر یہاں نہیں ہے استفاق کی منزل میں۔
دوسری بات یہ ہوئی کہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں ذکر ہے. صرف سوچیں آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آل عمران کا ذکر کیوں ہے. یہ اس پہلے سوال کا جواب آ رہا ہے جو اس سے مربوط ہے. آل عمران کا ذکر الگ سے آل ابراہیم کی ضمن میں اس لیے کیا کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ استفا کا مطلب کیا ہے. اس طرح ہم چن لیا. چن لیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چنا ہے کسی بڑے گروہ سے, گروپ سے, افراد سے, آدم کو بھی, نوح کو بھی, پھر آل ابراہیم کو. تو آل ابراہیم کو چننے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کے زمانے میں جو دیگر افراد تھے ان کی آل کو اللہ نے نہیں چنا, لیکن آل ابراہیم کو چن لیا. اب یہاں ایک تصور یہ ہو سکتا تھا کہ ابراہیم کی ساری آل کو چن لیا. اللہ نے فوراً کہا وہ آل عمران, چنا ہے. مگر جب ہم چنتے ہیں تو ہمارا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو ہم نے چنا ہے وہ معصوم ہے. ہم غیر معصوم کو چنتے ہی نہیں. تو آل ابراہیم میں بھی ہم صرف ان کو چنیں گے جو معصوم ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو فوراً ہم انہی کے اولاد میں جو ہیں عمران, ان کو نہیں کریں کہ ہم نے عمران کو چنا, آل عمران کو چنا, تاکہ تمہیں مثال قائم کر دیں کہ تم آل ابراہیم کو سب کو ہو سکتا نہ پہچان سکو, لیکن تم آل عمران کو پہچانو گے. اور ہمیں بھی انہی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں آگے. آل عمران میں صرف 2 افراد ہیں, صرف 2 افراد ہیں. جناب عمران کی اولاد میں صرف 2 افراد ہیں, اور وہ دونوں افراد معصوم ہیں. ایک جناب مریم ہیں اور جناب عیسیٰ ہیں. ایک بیٹی ہے, ایک نواسہ. یہ دونوں معصوم ہیں. تو آل عمران کا بطور خاص آل ابراہیم کے ضمن میں ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو ہم جن کو چنتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں, لہذا اب آل ابراہیم میں جو بھی ان جیسے ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کو ہم نے چنا ہے. ہر ایک کو مت مان لینا کہ یہ بھی آل ابراہیم ہے, ورنہ پورے قریش آل ابراہیم تھے. ابو لہب بھی آل ابراہیم تھا, ابو جہل بھی آل ابراہیم تھا اس ذیل میں. لیکن لفظ آل اور اہل میں یہ فرق ہے. آل کا مطلب ہے اولاد. حالانکہ ایک اور بات یاد رکھیے جو دلچسپ ہے وہ بھی, کہ قرآن نے لفظ آل استعمال کیا. یہاں آل میں ایک مفہوم اور آتا ہے. آل کا مفہوم ذرا وسیع ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ فرعون کے تذکرے میں بھی آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے. یاد ہوگا گزشتہ ہفتے ہی ہم نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا, نہیں شاید اس سے پہلے کے ہفتے, تقیہ کے ذیل میں, کہ جاء رجل مؤمن من آل فرعون, رجل مؤمن قال رجل مؤمن من آل فرعون. آل فرعون کا ایک مؤمن شخص یکتم ایمان, جو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا. آل فرعون کا مطلب اس کی اولاد نہیں, آل فرعون کا مطلب اس کے ماننے والے, اس کے جاننے والے. تو جب آل کا مفہوم وسیع ہے اور اس میں جاننے والے اور ماننے والے اور فالوورز بھی شامل ہیں, تو کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے یہاں کہنے کی کہ آل ابراہیم میں دیگر افراد بھی شامل ہیں, صحابہ بھی ہیں اور ازواج بھی ہیں اور ان کے ماننے والے بھی ہیں اور آج کے مسلمان اور امت بھی ہیں. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں آل محمد پر تو وہ اس میں بھی آل میں یہ سب شامل ہیں. یہ کرنے کی کوشش کی لوگوں نے, لیکن قرآن تو قرآن ہے نا بھائی, آپ جو چاہیں کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے کسی چیز کو مبہم چھوڑ دیا ہے. قرآن ہر مسئلے کو تبیانا لکل شیء, ہر مسئلے کو واضح طور پر پیش کیا ہے. اب اگر آپ اپنی عقل اور فکر اور نگاہوں کے اور بصارت اور بصیرت کے دریچوں کو بند کر لیں تو اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے. دیکھیں, آل کا مطلب بے شک اہل لغت نے لکھا ہے کہ اس میں
وہ افراد بھی شامل ہیں جو گھر والے نہیں، اولاد نہیں، بلکہ ماننے والے ہیں، جیسے آل فرعون. خود قرآن نے استعمال کیا تو اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن یہاں کون ہے؟ یہاں کون ہے؟ تو فوراً بات کا لفظ، بات کی آیت یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. کیا؟ ذریتن بعضها من بعض. یہ ہم جن کی بات کر رہے ہیں یہ ذریت ہے. اصحاب مت کہہ دینا، ازواج بھی نہیں ہے، ازواج بھی نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ ذریتن. اب جو بھی ذریت میں آ جائے، نسل میں، اولاد میں، وہ ہے وہ جس کو ہم آج آل کہہ رہے ہیں، ابراہیم کی. وہ آل ابراہیم، لہٰذا ہم نے ان کو منتخب کیا. اور آل ابراہیم میں اللہ نے 3 بڑے انبیاء کو منتخب کیا ہے. جناب موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام، یہ تینوں آل ابراہیم میں شامل ہیں. اور آل ابراہیم بے شک وہ انبیاء شامل ہیں جو معصومین ہیں، جن کو اللہ نے منتخب کیا. اس سے مراد صرف وہ افراد ہیں، کیونکہ اصطفاء کا مفہوم بھی اصطفاء صفو سے ہے. صفو یعنی کوئی پاک، صاف، شفاف شے، اس کو کہتے ہیں صفو. اصطفاء یعنی چند چیزوں میں سے پاکیزہ ترین اور شفاف ترین اور صاف ترین چیز کا انتخاب کرنا، اس کو کہتے ہیں اصطفاء. اور کمال یہ ہے کہ عالمین جو اللہ کی خلقت ہے، عالمین سب پاک ہیں. اللہ نے عالمین کو نجس نہیں بنایا ہے، عالمین پاک ہیں. مگر اس عالمین میں اللہ پھر کچھ لوگوں کو چن رہا ہے. اس پاکیزہ کائنات میں اللہ پاکیزہ ترین کو چن رہا ہے. تو انبیاء کی آل اور انبیاء یہ معصومین جو ہیں، نہ صرف پاک ہیں، یہ پاکیزہ ترین ہے کائنات میں جن کا انتخاب ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ پہلی کی آیت سے اس کو مربوط کیجئے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. تو آج کچھ افراد ہیں، ہم غیروں کی بات نہیں کرتے جو پیغمبر اسلام کو مانتے ہی نہیں، لیکن جو مسلمان ہیں اور جو کلمہ پڑھتے ہیں پیغمبر کا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو ہم جیسے تھے، ہم جیسے بشر تھے. اگر وہ آپ جیسے تھے تو پھر انتخاب کا مطلب کیا ہوا اور استفاء کا مطلب کیا ہوا؟ اتبعونی صرف پیغمبر اسلام کی اتباع کو محبت خدا کی دلیل قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم جیسے نہیں ہیں، تم الگ ہو وہ الگ ہیں. اور اس کے بعد فوراً استفاء کا لفظ استعمال کرنا، ہم نے چنا ہے ان کو. ایک شے جو منتخب ہو اور غیر منتخب دونوں کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ ہاں بشریت کا مسئلہ الگ ہے، ہم اس وقت اس بحث میں نہیں جا رہے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے خدا مت سمجھ لینا، تم جیسا بشر ہوں. اللہ نے اسی طرح ظاہری تخلیق وہی ہے، ملک نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے پیغمبر اسلام، انسان ہے. حضرت آدم کی اولاد میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس اعتبار سے تم جیسے ہیں تاکہ تم ان سے مانوس رہو. لیکن بے شک سبحان اللہ. تو انما انا بشر مثلکم یوحى الی، مجھ پر وحی آ رہی ہے فوری طور پر مجھ پہ، یعنی فوری طور پہ بتا دے کہ یعنی انتخاب ہے. اگر تم مجھ جیسے تم پہ وحی آتی ہے، اگر تم مجھ جیسے تمہاری اتباع واجب ہے، اگر مجھ جیسے تمہاری اطاعت واجب ہے، اگر مجھ جیسے اللہ نے تم کو چن لیا ہے. تو اس کے بعد اللہ نے کہا نہ صرف پیغمبر تم جیسے نہیں ہیں یا تم پیغمبر جیسے نہیں ہو، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، آدم اور نوح کو بھی تم نہیں کہہ سکتے وہ تمہارے جیسے ہیں، چاہے کہ پیغمبر اسلام جو خاتم النبیین. اور نہ صرف آدم و نوح، ابراہیم کی آل میں ہم نے جن کو چن لیا ہے وہ بھی تم جیسے نہیں. ایک بات عرض کر دوں، اگر کوئی مسلمان یہاں یہ کہے کہ آل ابراہیم میں پیغمبر اسلام کی آل شامل نہیں ہے، اہل بیت شامل نہیں آل ابراہیم میں، لہٰذا اللہ نے آل ابراہیم کو نہیں چنا ہے، مطلب آل ابراہیم کو چنا ہے مگر اس میں پیغمبر اسلام کی آل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آل محمد نہیں لکھا ہے.
تو میں کہوں گا کہ ایک سوال ہے، تمہاری نظر میں پیغمبر اسلام افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہیں؟ اگر کہو کہ حضرت ابراہیم افضل ہیں تو تم نے نہ تو قرآن کو سمجھا ہے، نہ تم پیغمبر اسلام کو سمجھو، نہ اسلام کو سمجھا ہے۔ اگر تم یہ مانو کہ پیغمبر اسلام افضل الانبیاء ہیں اور ان انبیاء میں جناب ابراہیم بھی شامل ہیں، لہٰذا حضرت پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم سے افضل ہیں، اور اگر تم اس میں بھی بحث کرو، کوئی ضدی بحث کرے، تو اللہ نے اس لیے عمران کا بھی لفظ رکھ دیا۔ تو اب سوال یہ کہ آل عمران تو عمران سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ عمران سے افضل ہیں یا عمران سے بھی افضل نہیں ہے؟ ایک غیر معصوم سے بھی افضل نہیں ہے وہ؟ تو عمران کا بھی لفظ اس لیے رکھ دیا تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ جو ابراہیم و عمران سے افضل ہے اس کی آل بھی یقیناً آل ابراہیم و آل عمران سے افضل ہونی چاہیے، طے شدہ ہے عقلی بنیاد پر۔ تو عالمین کے لیے پاک ہے۔ تو یہ افراد جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، آدم و نوح، آل ابراہیم اور آل عمران، بلا شبہ افضل ہیں کائنات میں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ کیوں ذکر محمد آل محمد کا نہیں کیا، پھر ایک بار یہ ہے کہ دیکھیں اوریجنلی پیغمبر اسلام کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بطور مثال یہ بات کہی جا رہی کہ جب تم مان رہے ہو کہ پیغمبر افضل ہیں تو طے شدہ بات ہے کہ پھر ہر اعتبار سے وہ افضل ہیں ان سے، اور افضل و مفضول کا ذکر ایک ساتھ ایک صف میں نہیں آتا، اس لیے اس میں اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو استفاء سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جن کو منتخب کیا وہ معصوم ہیں۔ پھر ذریت کا لفظ استعمال کیا جس سے واضح ہو گئی اور بات کہ جنہیں چنا ہے ذریت ابراہیم میں صرف معصومین کو چنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے کہ سورہ ابراہیم میں، سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کے تعلق سے جب ذکر آیا تھا تو آپ نے سنا کہ اللہ نے جب ان کو امامت دی تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، لفظ وہی ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھیں کس قدر اس سے زیادہ ہم کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ اب مسلمان اگر قرآن کو نہ سمجھنا چاہے، اتنا بڑا خزانہ لے کر بھی گمراہی کا شکار رہے اور بدبختی کا شکار رہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ کتنی وضاحت کے ساتھ قرآن ہر مسئلے کو واضح کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے لفظ ذریت استعمال کیا، یہاں پر بھی اللہ کہہ رہا ذریۃ بعض من بعض، ذریت کا لفظ ہے، انتخاب کا لفظ ہے، عصمت کی علامتیں ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار امامت میری ذریت میں دے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں کہا کہ دے دوں گا۔ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہیں وہ میرے عہدے کو نہیں پا سکتے۔ اس سے اللہ اصل میں استفاء کے مفہوم کو واضح کرنا چاہ رہا ہے۔ نہیں پا سکتے ظالم، کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کو اللہ چن نہیں سکتا، اور ظالم ہر وہ شخص ہے جو کسی طرح کا ظلم کرے، چھوٹا یا بڑا، جن میں چھوٹا سا گناہ بھی ظلم ہے۔ کسی نے چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی کر لیا، حالانکہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مانے کہ کوئی گناہ صغیرہ بھی انسان انجام دے تو وہ ظالم ہو گیا۔ ظالم ہوتے ہی اب اس قابل نہیں رہا کہ اللہ اس کو منتخب کرے کسی عہدے کے لیے، عصمت کے لیے، لہٰذا وہ منتخب نہیں ہے۔ تو کتنی واضح باتیں۔ تو انتخاب دلیل عصمت ہے، بالکل جس طرح امامت کے لیے شرط اللہ نے لگا دی کہ امامت دوں گا تمہاری ذریت میں، تمہاری اولاد میں، مگر صرف ان کو دوں گا جو ظالم نہیں ہوں گے اور جن کو میں چن لوں گا، منتخب کر لوں گا۔ اب ہم یہاں پر چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے لہٰذا ہم اس موضوع میں نہیں جانا چاہتے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہوں کہ عصمت اگر ایسی بات ہے اور چن لینا، کسی کو معصوم بنا لینا ہے، تو پھر عصمت کا امتیاز کیا رہا اور معصومین کا امتیاز کیا ہے؟ کس اعتبار سے وہ دوسروں پر افتخار کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے چن لیا، اب ہم کو تو نہیں چنا، لہٰذا اگر ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں جیسے ان کے تھے تو اب ہم کیا کریں، ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس کو یاد رکھیے کہ عصمت اہل بیت کی یا انبیاء کی یوں تو انتخاب پروردگار سے ہے، لیکن بقائے عصمت یہ جبری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ ان کو معصوم اللہ نے بنا کر مکمل ان کو اختیار دیا۔ ان کی عصمت فرشتوں کی عصمت کی طرح نہیں ہے کہ فرشتے
غلطی کر ہی نہیں سکتے، یعنی ایبیلٹی نہیں ہے ان میں، صلاحیت نہیں ہے گناہ کرنے کی، ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز جو ان کو گناہ پہ مائل کرے۔ بھوک لگے تو کوئی حرام کھائے؟ وہ تو کھاتے ہی نہیں، حلال بھی نہیں کھاتے تو حرام کیا کھائیں گے؟ تو گناہ کا کوئی تصور فرشتوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی خلقت عصمت اجباری کے ساتھ ہے، مجبور ہیں وہ۔ انبیاء اور اولیاء اور ائمہ کی جو عصمت ہے وہ مجبوری والی نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، ان کا رہا مطلب امتیاز کیا ہے؟ امتیاز یہی ہے کہ اللہ نے ہم سے کبھی نہیں کہا کہ تم معصوم بن جاؤ۔ نہ کوئی انسان جو ہے وہ تقوی کی منزل میں ترقی کرتے 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 صاحب بڑے متقی ہو گئے، بہت کیا کہنے، تقوی اور ورع کی منزل میں بہت بلند ہو گئے اور اب بس کچھ دن میں بس معصوم ہونے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ الٹا ہے، جب پیدا ہوئے تو معصوم تھے، جیسے جیسے بڑھتے گئے عصمت سے دور ہوتے گئے۔ کتنا ہی تقوی آ جائے، اب کتنے ہی بزرگ ہوں، کتنے ہی متقی ہوں، 80 سال کی بزرگی کے ساتھ پوری زندگی تقوی میں گزار دی، کوئی نہیں کہے گا بڑے معصوم بوڑھے ہیں، یہ بڑے میاں بڑے معصوم ہیں۔ بچے کو ہر ایک کہہ دے گا معصوم ہے، اور اگر کہہ بھی دیا کسی بڑے کو کہ بڑے میاں بڑے معصوم ہیں تو پھر اس کا مفہوم کچھ اور ہی ہوگا۔ بڑے معصوم ہیں کا مطلب کہ اچھا بھائی ان کو بہت زیادہ پرہیزگار مت سمجھنے، بڑے معصوم ہیں۔ تو عصمت اختیاری ہے اہل بیت کی، اور اپنے اختیار سے ان کی عصمت باقی رہتی ہے۔ ایک اور بات ہے ذریۃ بعضھم من بعض میں بہت سے مسائل، کتنے پہلو ہیں نکل رہے ہیں اس آیت میں۔ اب دیکھیں وقت تمام ہو جاتا ہے جلدی، اور بہت سے نکات ہیں کہ جو رہ جاتے ہیں جن پر گفتگو نہیں ہو پاتی۔ ذریۃ بعضھم من بعض، یہ ذریت ہے ایک سے ایک۔ کتنا آپ نے سنا ہوگا، ابھی بھی آج کل آرٹیکل کے آرٹیکل اس پہ لکھے گئے ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس بات پر کہ اہل بیت کی پاکیزگی اور ان کی صلاحیت اور ان کے علم اور ان کے رتبے اور ان کی فضیلت، ان کے مرتبے سے اختلاف نہیں ہے کسی کو۔ یہ جو 12 امام ہیں، آپ کوئی ایک شخص لے آئیے جو ان میں سے کسی ایک سے اختلاف رکھتا ہو، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ مخصوصاً مسلمان چاہے شیعہ ہوں یا سنی، حضرت علی کو چوتھا تو خلیفہ مانتے ہیں سب، اگر پہلا نہیں مانتے تو امام جعفر صادق کو اگر امام نہیں مانتے تو اپنے اماموں کا استاد تو مانتے ہیں۔ تو ایک لنک ہے، انکار کوئی نہیں کرتا۔ سب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ہی خاندان میں سب کیوں آ جائیں، اس کو اوپن کیوں نہ کر دیا جائے خلافت کو، خلافت اوپن ہو، ڈیموکریسی۔ اللہ نے کہا تم اپنے چکر میں ڈیموکریسی جہاں تک چلاؤ چلاؤ، ہمارے معاملات میں ڈیموکریسی مت لانا، ہمارے معاملات میں جو ہم کہہ دیں تمہیں اس کو ماننا ہے، ہم جس کو بنا دیں، اور یہ طے شدہ ہے۔ یاد رکھنا جس کو ہم نبی یا امام بناتے ہیں صرف اس کا انتخاب نہیں کرتے، اس کے ماں باپ کا بھی انتخاب کرتے ہیں۔ نہ صرف اس کے ماں باپ کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے آباء و اجداد کا انتخاب۔ ذریۃ بعضھم من بعض، ذریت ہے، یہ نسل ہے، ایک ہی نسل ہے۔ آل ابراہیم میں ساری نبوت آل ابراہیم میں ہے، ابو الانبیاء اسی لیے کہلاتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی تو تھے، اللہ نے دوسرے انسانوں کو پیدا کیا تھا، کسی اور جگہ نبوت بھیج دیتا، آل ابراہیم میں آئے گی نبوت۔ ذریۃ بعضھم، اسی لیے فوراً اس کے بعد جو مثال دی بعد کی آیتوں میں انشاءاللہ آپ جو پڑھیں گے تو وہ جناب مریم کی ماں کی مثال دی، یہ کہنے کے لیے کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف مریم معصومہ ہیں، معصومہ ہو گئی۔ مریم کی ماں کی عظمت یہ تھی کہ انہوں نے نظر کی اللہ سے اور کہا کہ پروردگار میں اس بچے کو جو میرے شکم میں ہے، میں تیری بارگاہ میں خدمت کے لیے جو ہے نظر کرتی ہوں کہ اس کو میں اس کے لیے مخصوص کر دوں گی تیری خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا، اور وہ اللہ سے گفتگو کر رہی ہیں، پروردگار یہ تو لڑکی ہوئی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم قبول کر رہے ہیں۔ تو ماں بھی اتنی عظیم تھیں، جس کی ماں عظیم نہ ہو اس کا بچہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ جس کا باپ آل عمران شاید اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے عمران معصوم نہیں تھے، مگر یاد رکھنا اتنے عظیم تھے
کہ ہم ان کا ذکر قرآن میں تعریف کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پورا سورہ آل عمران کے نام سے مشہور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیٹی معصومہ ہونے والی ہے. تو جس کی بیٹی معصومہ ہو، وہ باپ کسی صورت میں غیر مومن نہیں ہو سکتا. کفر کا تو آپ دور کی بات کیجیے. تو واللہ سمیع علیم. ہم اور بہت سے اس کو چھوڑتے ہیں. ائمہ اطہار نے ہمیشہ اس آیت کا حوالہ دیا ہے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے. حدیث ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ میں اس کا حوالہ دیا. جب محمد ابن اشعث ملعون نے امام سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے ذرا کہ آپ کی خصوصیت ہی کیا ہے دوسرے لوگوں پر، پوچھ رہا آپ کی خصوصیت کیا ہے دوسرے لوگوں پر، تو آپ نے یہ آیت پڑھی. ہم سے خصوصیت پوچھ رہے ہو، ذریۃ بعضھا من بعض. جس کو اللہ نے منتخب کر لیا، اگر تم اس کا انکار کر رہے ہو تو تم اللہ کا انکار کر رہے ہو. تو ایک ہی خاندان میں عہدوں کا آنا یہ قرآنی سنت ہے، یہ الہی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. لہٰذا اگر 12 امام ایک ہی خاندان سے ہیں اور ایک کے بعد ایک ہیں تو یہ الہی سنت ہے، اس پہ کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا. واللہ سمیع علیم. یہ پھر اسی بات کی تاکید ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. تم جب کسی کا انتخاب کرتے ہو، انتخاب میں غلطی یا جس کو تم نے منتخب کیا اس میں عیب اس لیے رہ جاتا ہے کہ چونکہ تم میں عیب ہے، چونکہ تم جہل کی بنا پر یا نادانی کی بنا کر یا کم علمی کی بنا پر تم کسی کو بہت اچھا سمجھ کے اس کو منتخب کر لیتے ہو. وہ کم علمی کے نتیجے میں برا انسان نکلتا ہے بعد میں. پھر تم ریگریٹ کرتے ہو، ارے میں نے کیوں اس کو منتخب لیا، اس کو کیوں ووٹ دے دیا. اللہ کہتا ہے واللہ سمیع علیم. اللہ پورے علم کے ساتھ، اللہ علیم ہے، علم کبھی اس سے جدا نہیں ہے. لہٰذا جب وہ منتخب کرتا ہے تو کبھی انتخاب کے بعد، اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس عہدے کو واپس نہیں لیتا. عہدے کو واپس وہ لے کہ جس نے دینے میں غلطی کی ہو. لہٰذا جب انسان منتخب کر لیتا ہے تو غلطی کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں غلطی ہے خود منتخب کرنے والے میں. چونکہ انتخاب کرنے والا بے عیب ہے، لہٰذا جس کا انتخاب کیا گیا ہے اس کو بھی بے عیب ہونا چاہیے، یہ لازم ہے. واللہ سمیع علیم سے مطلب یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ 2 آیتیں ہیں اور وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد کی آیت جلدی سے ہم پڑھ لیتے ہیں اور یہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ اب یہاں وہ کہانی اور وہ قصہ اور واقعہ اوریجنلی شروع ہو رہا ہے کہ جو نصارہ نجران سے گفتگو کے دوران پیغمبر اسلام نے جس کے حوالے دیے تھے. جناب مریم کو اسلام کیا سمجھتا ہے، حضرت عیسیٰ اسلام کی نظر میں کیا ہیں، اس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ اب بات جناب عیسیٰ کی کرنی ہے. آپ اس پہ توجہ کریں، بات جناب عیسیٰ کی کرنی ہے. یعنی کس کس جگہ قرآن سمجھائے. تعجب ہے فرقے کیوں ہیں مسلمانوں میں. بات حضرت عیسیٰ کی کرنی ہے اوریجنلی، مگر قرآن بات کہاں سے سٹارٹ کر رہا ہے؟ نانا سے. نانا کو سمجھو، ہم وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تم ان کی نسل میں عیب نہیں لا سکتے. کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن تو حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہوئے ماں کی عظمت بیان کرے، ماں کی یعنی نانی کی اور نانا کی عظمت بیان کرے. اور یہ مسلمان ہیں جو پیغمبر اسلام کے لیے موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ پیغمبر کے والد اور والدہ نعوذ باللہ کافر تھے، بزد ہیں. یعنی بزد جیسے کوئی لڑنے پہ چلا آتا ہے نا، آپ دیکھیں اٹھا کے کتابیں. ایک شخص کہہ کے گزر گیا یا کہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ نعوذ باللہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، تو چلے کہہ سکتے ہیں کہ کم علمی نہیں. بزد ہیں، وکیل بن کے آ رہے ہیں اس سائڈ سے یہ کہنے کے لیے کہ بھائی نہیں کافر تھے اور یہ دلیل ہے اور یہ دلیل ہے. کافر تو کفر پہ مرے ہیں حضرت عبداللہ. آپ یقین جانیں کتابیں، اور اس کو دیکھ کے پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کے باپ کو نہیں چھوڑا وہ حضرت علی کے باپ کو کیا چھوڑ دیں گے. ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ حضرت ابو طالب کے لیے کوئی اچھے الفاظ استعمال کریں گے جنہوں نے حضرت عبداللہ کو آج تک مسلمان نہیں مانا ہے. پوچھئے جا کے، گفتگو کیجئے، سوال کیجئے مسلمانوں سے. شرم نہیں آتی تم کو یہ بات کہتے ہوئے کہ پیغمبر اسلام کے باپ اس دنیا سے کافر اٹھے
جبکہ خدا انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم جب ان انبیاء کا ذکر کرتے ہیں جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے تو ہم ذکر ان کی نسلوں سے کرتے ہیں، آگے سے جا کے کرتے ہیں، آل کی بات کرتے ہیں، کس کی آل ہیں پہلے تو یہ بتاتے ہیں۔ ابراہیم تک کا ذکر، آدم کا ذکر کر دیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جناب عیسیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے شروع ہی آدم سے کیا، کہ مت سمجھنا کہ صرف عیسیٰ اچھے ہیں، عیسیٰ سے لے کر آدم تک کی نسل دیکھ لو پوری کیسی پاک صاف ستھری ہے۔ تو جب پیغمبر عیسیٰ کی تعریف کریں تو اس شان سے کریں، تو ہم تم سے کیوں سنیں پیغمبر اسلام کی تعریف؟ اگر ہم کو سننا ہے تو پھر ہم عیسیٰ سے سنیں گے۔ عیسیٰ رسول اللہ تو آپ کی یوں تعریف کر رہے ہیں، ذرا آپ بھی تعریف کریں گے، بتائیے کہ رسول اللہ کیا ہے؟ پھر وہ بتائیں گے کہ پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کی نسل سے جو آئے گا نا، بس میں جس کی اتنی عظمت قرآن نے بیان کی ہے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا، اتنا سمجھ لینا۔ میں ان کی نسل سے جو 12واں آئے گا اس کے پیچھے کھڑا ہو کے میں نماز پڑھ رہا ہوں گا جس کی اللہ نے یہ عظمت بیان کی۔ تو جان محترم، اگر انسان آنکھیں کھول کے قرآن کو پڑھے، مسلمان، خدا کی قسم ایک ہی فرقہ ہے، اسلام صرف ایک فرقہ، دوسرا فرقہ ہے ہی نہیں، اور قرآن اتنا کلیئر ہے، صاف ہے کہ اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے اس طرح کی کہ جو انسان اس کو سمجھ نہ سکے۔ انشاءاللہ یہ 2 آیتیں جو رہ گئی ہیں اور بہت دلچسپ واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ صلوات پر محمد۔